اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھے۔ میں ہوں استقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم کسان جو کہ جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہیں، جس کے شاعر جوش ملیح آبادی ہیں، اسی نظم کے شعر نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ سرنگو رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، سرنگو رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ لچکنا اور کمر مراعات النظیر صنعت ہے جو کہ اس شعر میں استعمال کی گئی ہے۔ الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ سرنگو یعنی سر کے بل، شرمندہ، شکست خوردہ، قوت طاقت، بوتے پر لچکنا، کسان کی وجہ سے پروان چڑھنا، کسان کی وجہ سے ترقی کرنا، تہذیب یعنی تمدن، طرز معاشرت، صحیح۔ حوالے کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر کا نام جوش ملیح آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم، یعنی یہ نظم جہاں سے لی گئی ہیں، جس کتاب سے لی گئی ہیں، تو اس کتاب کا نام شعلہ و شبنم ہے۔ شرح کو دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان کا کام تخریبی قوتوں کو روکنا اور تعمیری قوتوں کو پھیلانا ہے، یعنی کسان ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے کھانے پینے کا سامان فراہم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ محنت کر کے تخریبی قوتوں کا راستہ روکتا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتا تو ہر طرف بھوک و افلاس پھیل جاتا، جس سے تباہی و بربادی آ جاتی۔ تو بات بیان کی گئی ہے کہ تخریب کی قوتیں جو ہے وہ سرنگو رہتی ہیں، شکست خوردہ رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسان ان کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کسان ہی وہ بنیادی اکائی ہیں جو کہ قوم یا ملک یا تہذیب کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے۔ صحیح، اگر کھانا نہ ہو تو پھر تو منٹو کا وہ قول ہے نا کہ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہے، پھر تو قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر وہ محنت نہ کرتا تو ہر طرف تو بھوک ہی پھیل جاتی۔ اچھا، اور اگر بھوک پھیل جاتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، تباہی آ جاتی ہے، چوری شروع ہو جاتی ہے، ڈکیتی شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ کسان ہی کی وجہ سے تہذیبیں پھلتی پھولتی اور قوت ترقی کرتی ہیں۔ کسان ہی کی بدولت تہذیب و تمدن بلندی پر نظر آتا ہے یا آ رہا ہے۔ کسان ہی کی بدولت تہذیب ناز کر رہی ہے، یہ کسان ہی ہے جس پر ایک ترقی یافتہ تہذیب جو ہے وہ ناز کر رہی ہیں، کیونکہ کسان ہی لوگوں کو بھوک و افلاس سے نکالتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے۔ جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ۔ پھبکنا یعنی نشوونما پانا، ترقی کرنا، صحیح۔ تن آسانی یعنی سہولت پسندی، آرام طلبی، ظلمت تاریکی، اندھیرا، ہتھیلی ہاتھ کا سیدھا رخ، دست۔ اچھا، تمدن یعنی تہذیب، چراغ یعنی رونق، روشنی یا شمع۔ حوالے کو دیکھ لیجئے۔ شاعر کا نام جوش ملیح آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ شرح دیکھ لیجئے۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کی وجہ سے آرام پسند لوگ بھی عیش و عشرت کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسان محنت نہ کرتا تو ان لوگوں کو کھانا نصیب نہ ہوتا۔ کسان ہی کی بدولت ان مفتخوروں کو کھانا ملتا ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جاتے۔ یہ جو بات کی گئی ہے، جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کسان ہی ان لوگوں کو کھانے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، جس کی محنت کی وجہ سے رزق ان تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو یہ مفتخور لوگ تو مر جاتے، ان کا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ اگرچہ کسان خود بہت مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، یہ ایک المیہ ہے کسان کے لیے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام ملک کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن خود وہ اپنی زندگی مفلسی اور تنگ دستی میں گزارتا ہے۔ مگر تہذیب و تمدن کو ترقی اس کی محنت ہی کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی کسان خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ خود اندھیروں میں رہتا ہے مگر اس کی محنت سے تمدن اور تہذیب ترقی کرتی ہے۔
یعنی کسان خود تاریکیوں میں رہتا ہے مگر تہذیب و تمدن کے چراغوں کو اپنے خون سے روشن رکھتا ہے. یعنی وہ خود تاریکیوں میں رہتا ہے لیکن تہذیب اور تمدن کے جو چراغ جل رہے ہیں، چراغ جلتے ہیں، ان کو وہ اپنے خون سے روشن رکھتا ہے. تو اس نظم میں جیسے کہ عنوان سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ تمام باتیں کسان کے حوالے سے کی گئی، تو کسان ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو دونوں اشعار امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی نظم کے آخری دو اشعار جو ہے وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے. اور تب تک اللہ پامان خاد و آباد.